السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی 24ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے فاطمہ نور نے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ کمرہ عدالت کو یہیں چھوڑ کر آدھا گھنٹہ قبل کے منظر میں چلتے ہیں، جب کعب خولا کو نین تارا کے پاس چھوڑ کر نیچے جا چکا تھا اور خولا نین تارا کے گلے لگ کر علیحدہ ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ نین تارا کی فکر پر ہلکا سا ہنس دی۔ گاؤں میں سب باتیں کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ تم پریشان ہوگی۔ نین تارا فکر مند تھی۔ وہ طویل دن گزر گیا ہے نین، مجھے لگتا ہے کسی نے مجھے پھر سے ڈھیٹ بنا دیا ہے۔ اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑ رہا۔ اسے واقعی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کعب عباس کے علاوہ کوئی کیا سوچتا ہے؟ خولا بلال کو اب اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کسی نے ڈھیٹ بنا دیا ہے یا کعب نے؟ اس نے خفا انداز میں کھڑی نین تارا کو دیکھا، لیکن کوئی جواب دینے سے قبل ایک گارڈ ان دونوں کے پاس آ کر رکا۔ خولا میم، بدر سر آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قید میں ہو کر ملاقات کا پیغام پہنچا رہا تھا۔ قاصد سر جھکائے جواب کا منتظر تھا۔ خولا کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ اپنے سلطان سے کہو ملاقات کے لیے قیامت کا انتظار کرے۔ جی؟ گارڈ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے بدر عبداللہ سے ملاقات نہیں کرنی، بتا دو اسے۔ گارڈ کچھ متذبذب ہوا، لیکن پھر سر ہلاتے مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد نین تارا نے خولا کی کوہنی پر ہاتھ رکھے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ خولا، کیا گاؤں میں یہ بات بدر نے پھیلائی تھی؟ نہیں۔ وہ ایک لمحے کی دیر کیے بنا بولی تو نین تارا کو سمجھ نہیں آئی مزید کچھ پوچھے یا نہ، لیکن اسے خولا کے اس اعتماد کی وجہ جاننی تھی۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ بات نہیں پھیلائی؟ وہ عشق کے آداب جانتا ہے، محبوب کو رسوا نہیں کرے گا۔ میں سمجھی نہیں۔ سمجھ جاؤ گی، میں کعب کو دیکھتی ہوں۔ وہ نین تارا کا ہاتھ تھپکتی راہداری کی طرف بڑھی۔ وہاں سے راہداری مڑ کر برآمدے کی طرف جاتی تھی، جہاں سے نیچے جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ اس وقت وہ جگہ سنسان سی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی گزر جاتا، شاید یہ جگہ زیادہ استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ راہداری کے آخری کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ مڑنے لگی جب کسی نے اسے کھینچ کر اندر دھکیلا، پھر اسی قوت سے دروازہ بند کیا۔ خولا کرنٹ کھا کر مڑی۔ بدر دروازہ بند کرتے اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی، پھر بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی اور اس کا گریباں تھاما۔ گھٹیا انسان، دروازہ کھولو۔ بند کمرے میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ بدر پر ذرا برابر اثر نہیں پڑا۔ خولا کا ہاتھ اپنے گریباں سے ہٹاتے اس نے اس کی کلائی تھامی اور گھسیٹتے ہوئے پیچھے پڑی کرسی پر اسے بٹھایا۔ ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو جان سے مار دوں گا، وہ گرایا۔ چہرہ تیش سے سرخ ہوا تھا۔ خولا کرسی سے اٹھتی، ایک بار پھر اسے مارنا چاہتی تھی جب بدر نے اس کے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اپنا ہاتھ ان پر رکھا۔ وہ جھٹپٹائی۔ مار دو اگر اتنا ہی دل کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے اس نے پوری قوت صرف کی، لیکن بدر کی گرفت مضبوط تھی۔ تمہاری نہیں، کعب کی بات کر رہا ہوں۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں خولا، خبردار جو یہاں سے اٹھنے کی کوشش کی۔ واللہ اگر میں پولیس کی کسٹڈی میں ہو کر بھی یہاں تم سے مل سکتا ہوں تو تم سوچو تمہارے شوہر کا کیا حشر کروں گا۔ خولا کو دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہ اسے گھورتی رہی، پھر اپنے ہاتھوں کو یوں رگڑا جیسے کسی ناپاک شے کو چھوا ہو۔ بدر کے چہرے پر کسی نے تیزاب انڈیلا۔ اس کا رمس اسے اس قدر ناگوار تھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا میں تمہیں چیر پھاڑ دوں گی، وہ گرائی۔ تیش غضب، چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ بدر پلٹا، رک کر کئی گہرے سانس لیے، چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر واپس خولا کو دیکھا تو اس بار چہرے پر سوائے نرمی کے کچھ نہیں تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ رک کر نرمی سے اس سے پوچھا۔ تمہارے بھائی نے گواہی دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہو ورنہ دوبارہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر بٹھاؤں گا۔
وہ سختی سے بولا تو وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی، چہرے پر ضبط چھلکا۔ غلام نہیں ہوں تمہاری، دروازہ کھولو۔ بدر نے دونوں ہاتھوں کو گردن پر رکھا۔ وہ عورت اس کے ضبط کا امتحان لیتی تھی۔ ایسے رویے اس نے آج تک کسی کے برداشت نہیں کیے تھے۔ وہ حکم دیتا تھا اور اس کا حکم مانا جاتا تھا، وہ سوالوں کے جواب نہیں دیتا تھا اور اس سے دوبارہ سوال نہیں کیے جاتے تھے، لیکن یہ عورت، یہ واحد عورت ہر اصول توڑ رہی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ آگے کو ہوا۔ خولا کے سامنے وہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ خالی کمرے میں سوائے کرسی کے کچھ نہیں تھا، پیچھے کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے خولا بلال کے قدموں میں بیٹھنا منظور تھا۔ میری بات سنو، 10 منٹ میں ایک گاڑی باہر آئے گی، ہریرا تمہیں اس گاڑی تک چھوڑ آئے گا۔ تم چاہو تو کاپ کے ساتھ جا سکتی ہو، لیکن یہاں سے جاؤ، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کرسی کے ہتھے پر دونوں ہاتھ جمائے دنیا جہان کی محبت اور نرمی سے وہ بول رہا تھا۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ وقت کے سلطان نے قید میں شہزادی سے ملاقات طے کی تھی۔ قصہ ساز نے قلم تھاما اور کونے میں بیٹھ گیا۔ منظر کشی تخیل پر اتری۔ کرسی پر بیٹھی نظریں جھکائے اسے دیکھتی بادشاہ کی بیٹی، جس کی بہادری اور خوبصورتی کے قصے مشہور تھے۔ اس کے قدموں کے پاس نیچے بیٹھا وقت کا سلطان، جسے تخت پیش کیے جاتے تھے۔ قلم کرتاس پر رکھا گیا۔ منظر خوبصورت نہیں، کمال تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہارے لیے گواہی دینے آئی ہوں؟ قصہ گو کا قلم رکا، سر اٹھا کر بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا۔ کیا شہزادی کو آداب نہیں سکھائے گئے تھے؟ میرا نام لے کر بات کرو گی تو اچھا لگے گا۔ قصہ گو نے رخ سلطان کی طرف موڑا۔ کیا سلطان کو صرف محبت سکھائی گئی تھی؟ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہارے لیے گواہی دینے آئی ہوں بدر؟ آداب محبت کے تقاضوں میں سے ایک پر اترتے بدر عبداللہ نے سر جھکایا۔ وہ سر جھکا کر دھیمے سے ہنس دیا۔ عشق با نام ابر من نازل شد، عشق اس کے نام کی صورت مجھ پر اتارا گیا۔ سر اٹھا کر اس نے خولا بلال کو دیکھا۔ اس نے یاد کرنا چاہا، اتنی توجہ سے اس نے آج تک کسے دیکھا تھا؟ وہ آنکھیں بند کر کے اس عورت کے نقوش بتا سکتا تھا۔ محبت الہام نہیں، عذاب کی صورت اسے نوازی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تم یہاں کیوں آئی ہو، وجہ میں ہوں یہ جانتا ہوں۔ 10 منٹ خولا، باہر جاؤ، تمہاری سواری آ چکی ہوگی۔ وہ اس کے قدموں کے پاس سے اٹھا۔ خولا کی نظر اٹھی۔ بدر چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ اس نے خواہش کی کہ کاش وہ ان آنکھوں کو چھو سکتا، لیکن وہ اسے ہاتھ لگاتا تو وہ جانتا تھا خولا بلال اس کی واقعی جان لے لیتی۔ قید سے رہا ہونے کے بعد ملتے ہیں۔ وہ سر جھکائے آداب بجا لایا۔ قصہ گو نے تخیل پر ایک اور منظر کھینچا۔ سر اٹھا کر اسے دیکھتی وقت کی ملکہ، سر جھکا کر اسے دیکھتا وقت کا سلطان۔ خوب! بدر عبداللہ نے نظر ہٹا لی، قدم آگے بڑھائے۔ دروازے کے پاس پہنچتے سے شرط رکھتی شہزادی کی آواز سنائی دی، میں یہاں اپنے بھائی کے قاتل کے خلاف گواہی دینے آئی ہوں بدر۔ بدر عبداللہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن بند کمرے میں دم گھٹنے لگا۔ میں یہاں کسی اور کے بھائی کے خلاف نہیں، اپنے بھائی رجب بلال کے قاتل کے خلاف گواہی دینے آئی ہوں۔ اس کی آواز نفرت زدہ لگتی تھی۔ قصہ گو نے رک کر وہ آواز سنی۔ قدیم دور میں سلطانوں کو زہر دیا جاتا تھا، جس سے ان کی روح لمحوں میں جسم سے کھینچ لی جاتی تھی۔ اسے وہ آواز اسی زہر کے مماثل لگی۔ بدر دھیرے سے پلٹا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے چاہا وہ کچھ نہ بولے۔ آگاہی عذاب تھی اور اسے اس عذاب سے نہیں گزرنا تھا، لیکن خولا بلال نے طے کر لیا تھا کہ وہ اسے اس آگاہی کے عذاب سے گزارے گی۔ میں تمہارے خلاف گواہی دینے آئی ہوں بدر عبداللہ۔ قصہ گو نے دیکھا وہ زہر
وقت کے سلطان کے جسم میں اتر گیا تھا۔ خولا کرسی سے اٹھی، دھیمے قدموں سے چلتے وہ بدر سے کچھ فاصلے پر رکی۔ تم شہزادی کا چہرہ دیکھو، درد، تکلیف، نفرت، زہر، جزن، قہر، وہاں ہر شے تھی۔ وہ وقت اعتراف تھا، وقت عذاب تھا۔ خولا، اس کے لب ہلے، بے یقینی سی اتری۔ اس لمحے پہلی بار بدر عبداللہ کو ایک حس سے نوازا گیا۔ اس لمحے زندگی میں پہلی بار اس نے کسی عورت کی آنکھوں کو پڑھا۔ اس لمحے اس کی روح نکالی گئی۔ میں یہاں اپنے بھائی کے قاتل کے خلاف گواہی دینے آئی ہوں بدر، تمہارے خلاف۔ سو وہ جسے تخت پیش کیا گیا تھا وہ مات کھا گیا۔ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے خولا بلال سے پوچھا تھا کہ وہ انکار کر رہی تھی تو وجہ کیا تھی؟ اسے وجہ بتا دی گئی۔ وہ جان کر جان سے گیا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خواہش کی کہ کاش اس نے واقعی رجب بلال کو نہ مارا ہوتا۔ خولا کے چہرے پر اذیت چھلکی۔ میں تمہیں ایک موت دیتی ہوں بدر، میں تمہیں یہاں بند کمرے میں ایک قبر سے نوازتی ہوں۔ اس نے رگڑ کر آنسو چہرے سے صاف کیے۔ وہ ساکت سا اسے دیکھتا رہا۔ خولا ایک قدم دور ہوئی۔ اس کی جان نکالی گئی۔ جس دن اس کا جنازہ گھر آیا تھا، میں اس دن سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ میں وہاں سے سیدھا پاتال میں گری تھی۔ اس دن خولا بلال مر گئی تھی۔ آج میں تمہیں مارنے جا رہی ہوں۔ اس نے کیسے جانا تھا وہ راز جو امانت تھا؟ وہ کیسے اسے جان گئی تھی؟ اسے ایک اور اذیت ملی۔ جن بھائیوں کو وہ معاف کرنے جا رہا تھا، انہی بھائیوں میں سے کسی نے اسے مار دیا تھا۔ خولا، وہ مر جانے والے انداز میں کہتا آگے کو آنے لگا۔ خولا پیچھے ہوئی۔ اس کے چہرے پر مٹی لگی تھی، ریت، ذرات، خون۔ اس کی گردن پر نشان تھا۔ تم نے اسے گردن سے پکڑ کر پانی میں ڈالا تھا نا؟ تم کیسے اسے مار سکتے ہو؟ تم کیسے میرے بھائی کو مار سکتے ہو؟ وہ روتے روتے چیخی۔ اذیت، درد، روح نکالنے جیسا درد۔ بدر کا سر نفی میں ہلا۔ میری بات سنو، دیکھو تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ کیا کہے، وہ مزید کیا کہے؟ کیا کوئی ایسا وظیفہ تھا جسے پڑھ کر وہ خولا بلال کی یادداشت سے اپنا نام مٹا دیتا؟ کیا کوئی ایسا وظیفہ تھا جو وقت کو پیچھے لے جاتا؟ وہ کسی روز اسے گاؤں کے کچے رستے پر ملتی اور وہ اس کی سی آنکھوں پر دل ہار بیٹھتا۔ وہ بدر عبداللہ نہ ہوتا اور گاؤں کا چھوٹا سا کسان ہوتا۔ اس نے زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے اس کے بھائی کا قتل نہ کیا ہوتا۔ کاش، کاش۔ یوسف کہتا تھا وہ مجھے بلا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں ظالم ہو بدر۔ تم نے اسے مارا اور تمہارے بھائی نے اس کی موت دکھا کر مجھے مار دیا۔ اللہ تم دونوں کو غارت کرے۔ اللہ کرے تم مر جاؤ بدر۔ وہ ہزیاتی سا ہو کر چیخی۔ بدر عبداللہ واقعی مر گیا۔ ساری حسیں، سماعت، زبان، چھونے کی حس، چکھنے کی حس، دیکھنے کی حس، اس کی پانچوں حسیں مر گئی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دوں گی۔ تم دیکھو گے کہ میں گواہی دوں گی۔ وہ میرا کردار اچھالیں یا جو بھی کریں، لیکن میں گواہی دوں گی۔ اس نے رگڑ رگڑ کر چہرے سے آنسو صاف کیے۔ چہرہ رونے کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ پھر قصہ گو کو نظر انداز کرتی بدر کے سامنے آئی۔ اس کی سانس لینے کی قوت بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کریں گے کہ کیا بدر قاتل ہے؟ میں کہوں گی ہاں، وہ قاتل ہے۔ وہ کہیں گے کہ بدر عبداللہ نے وہ قتل کیوں کیا تھا، اور میں بتاؤں گی کہ اس نے وہ قتل کیوں کیا تھا۔ اس نے وہ قتل کیوں کیا تھا؟ اس کی یادداشت تک محو ہو گئی۔ ایک حس سلامت رہی اور وہ اس حس سے بادشاہ کی بیٹی کو دیکھتا رہا، وہ جو نفرت سے اسے دیکھتی تھی۔ میں نے ایسا، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ مجھے نفرت ہے تم سے بدر۔ جتنا تم عشق کہتے ہو اتنی میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اور اب تم اس نفرت کو دیکھو گے۔ وہ پھنکار کر کہتی تیزی سے اس کے پاس سے گزری، تیزی سے بنا دھیان دیے اور دروازے پر لگی کنڈی گرائے باہر بڑھ گئی۔
اس کے پیچھے کھڑے بدر نے اپنے پہلو میں گرا ہاتھ اٹھایا۔ جاتے جاتے بے دھیانی میں اس کا ہاتھ بدر عبداللہ کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ وہ اپنے سفید ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ وہ لمس، بے دھیانی میں ملا لمس۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ پر رکھا۔ اسے گویا جنت مل گئی۔ چلیں۔ کسی مرد نے آ کر اسے پکارا۔ بدر نے پلک جھپکی۔ اذیت اور ڈیر و اذیت۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ جو بھی تھا پریشان ہوا۔ بدر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مڑا، قدم باہر بڑھائے۔ ہاتھ پر اب بھی نظر تھی، ہاتھ پر اب بھی ہاتھ تھا۔ اگلے کئی مناظر اس کے ذہن میں نہیں تھے۔ اسے کمرے میں لے جایا گیا، بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پھر کیا ہوا وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ قلم ہاتھ میں تھامے اپنے اور حولا کا نام لکھتا رہا۔ قصہ گو کا تخیل اس کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ وہ وقت کا سلطان نہیں تھا، وہ کوئی عام سا انسان تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ حولا بلال سے اس کا تعلق پاک تھا۔ وہ سرخ لباس والی لڑکی اس کے پاس کھیتوں میں کھانا لاتی تھی۔ وہ سبز گھاس میں دوڑتی اور وہ اس کا نام پکارتا۔ تخیل اچھا تھا۔ وہ تھی، وہ تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ کوئی کعب عباس نہیں تھا، کوئی رجب بلال نہیں تھا۔ وہ تھا، وہ تھی۔ موجودہ منظر میں واپس آؤ تو وہ کٹہرے کی دائیں طرف کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھا مجمع ششدر تھا، سوائے دو لوگوں کے، خاقان اور کعب۔ خاقان کے چہرے پر سکون تھا اور کعب کا چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر۔ آپ ہوش میں اقبال جرم کر رہے ہیں بدر صاحب؟ پروسیکیوٹر دلچسپی سے کبھی حولا کو دیکھتا تو کبھی بدر کو۔ اسے داستان سمجھ آ گئی تھی، کسے سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ میں باقائمی ہوش و حواس، میں اعتراف کرتا ہوں کہ جمال الدین کا قتل میں نے ہی کیا ہے۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ حولا کٹہرے میں ٹھہر کھڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مٹے مٹے آنسو کے نشان تھے۔ وجہ کیا تھی اس قتل کی؟ بدر کا وکیل اٹھا، چہرے پر پسینہ ابھرا۔ سر، میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنے موکل، وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے یہ قتل سیلف ڈیفینس میں کیا ہے۔ بدر عبداللہ جھوٹ بھی یوں بولتا تھا کہ لگتا تھا کہ اس سے بڑا سچا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہاں بیٹھا ہر شخص مان گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حولا آگے کو ہوئی، چہرے پر غصہ ابھرا۔ بدر نے پہلی بار ہوش و حواس میں اسے دیکھا۔ وہ نظر، وہ ایک نظر، اور حولا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر آپ وجہ بتائیں گی حولا کہ میں نے وہ قتل کیوں کیا؟ اس لمحے وہ اس شخص سے مختلف لگتا تھا جو کچھ دیر قبل اس کے سامنے قدموں میں بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بدر عبداللہ مختلف تھا، وہی حاکم مزاج شخص جسے نہ نہیں کی جاتی، یا اس میں کچھ اور بھی تھا؟ میں، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ اس کی عزت کی حفاظت کے لیے الزام اپنے سر لے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا حولا بلال کو ہر شے منظور تھی لیکن رسوائی نہیں۔ آپ جا سکتی ہیں۔ بدر صاحب آپ بیان ریکارڈ کروائیں۔ چبوترے پر رکھی کرسی پر بیٹھے جج صاحب بولے تو حولا نے نفی میں سر ہلاتے کچھ کہنا چاہا۔ یہ غلط تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ نیچے اتریں حولا۔ حاکم مزاج شخص، وقت کا سلطان، وہ حکم دے رہا تھا۔ حولا بلال نے اس شخص کا حکم کبھی نہیں مانا تھا، لیکن اس وقت اسے یوں بے بسی سے گھیرا کہ وہ بدر کو دیکھتے پیچھے ہٹی۔ کٹہرے سے اترتے وہ کرسیوں کی طرف جا رہی تھی جب بدر کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ کٹہرے کی طرف جاتے جاتے رکا۔ میں تم پر جان قربان کرنے لگا ہوں ملکہ، اور تم یاد رکھو گی کہ ایسی محبت تم سے صرف بدر عبداللہ کر سکتا ہے۔ حولا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نظر اس پر جمائے آگے بڑھا۔ نظروں کا تصادم راز کئی کھول گیا۔ تو بدر صاحب، عدالت۔ وکیل کچھ کہہ رہا تھا، اس نے نہیں سنا۔ کعب کے ساتھ آ کر بیٹھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جب کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائے کعب نے آگے کو جھکتے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ پرسکون رہو حولا، کوئی سوال نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ وہ نرمی سے اسے دیکھ کر بولا تو حولا کو رونا آیا۔ دل کیا وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو دے، لیکن یہاں ابھی اسے صرف سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ روکنی تھی، باقی سب بے معنی تھا۔ کٹہرے میں کھڑے بیان ریکارڈ کراتے بدر نے یوں ہی رخ موڑ کر کرسیوں کی سمت دیکھا۔ وہ کعب کے ساتھ بیٹھی تھی،
کعب نے اس کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ خولا نے اس شخص کے لمس کو کراہت سے کیوں نہیں جھٹکا تھا؟ بدر کی نظر اپنے بائیں ہاتھ پر گئی۔ اس نے اس ہاتھ کی مٹھی بھینچی، نظر واپس پھیر لی، گلے میں گلٹی ابھری۔ تجھ کو کیا معلوم تجھے ہارنے والے کچھ لوگ کس قدر سخت ندامت سے تجھے دیکھتے ہیں۔ کارروائی مکمل ہوئی تو وکلاء کے جھرمٹ میں وہ باہر نکلا۔ چہرہ اب بھی بے تاثر تھا، لیکن اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں دنیا جہان کا درد سنبھالے ہوئے تھی۔ آپ کو اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم معاملہ سنبھال لیتے۔ وہ لڑکی گواہی دے رہی تھی کہ آپ نے وہ قتل اس کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ ساتھ چلتا وکیل ناخوش لگتا تھا۔ اگلی پیشی پر انہیں معاملہ سنبھالنے کے لیے جانے کیا کیا کرنا پڑتا۔ میں نے وہ قتل اس کی عزت کی حفاظت کے لیے نہیں کیا تھا، راہداریوں میں چلتا وہ بیزار سا بولا۔ لیکن دنیا یہ بات نہیں جانتی۔ اگر میرا دماغ مت خراب کرو، میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے اسے بھلایا، کم از کم مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ مجھ سے پہلے قتل نہ کرنے کا بیان دینے کو کہا، پھر اس عورت سے قتل کی گواہی دلوا رہے تھے۔ بے وقوف! وہ غصے سے بڑبڑایا۔ نواب شاہ صاحب نے شکل گم کرو اپنی، مجھے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے۔ پولیس وین کے پاس آتے بدر کچھ سختی سے بولا تو وکیل کا منہ بگڑا۔ مزید کچھ کہنے کی بجائے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تو یوسف بدر کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے ہریرہ سے بات کرنی ہے، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو یوسف چپ رہ گیا۔ بھائی، میں نے کہا ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ یوسف کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیتے پلٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ضبط اور دکھ چھلکتا تھا۔ یوسف کے جاتے ہریرہ بدر کی طرف مڑا، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ آپ کو واقعی میں اقبال جرم نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی۔ میری بات سنو ہریرہ۔ اس نے ہریرہ کی بات نظر انداز کی۔ آج رات جمال کے گھر جاؤ، اس کے بھائی کو مارو، بہن کو مارو یا جو بھی کرنا کرو، لیکن انہیں مجبور کرو کہ کیس واپس لیں۔ مجھے کل رات اس جیل سے باہر نکلنا ہے۔ بھائی، میں کیسے کروں گا یہ؟ وہ بوکھلایا۔ جیسے بھی کرو گے لیکن تم یہ کرو گے۔ حاشر سے بات کر لینا، وہ تمہاری مدد کر دے گا، لیکن تم یہ کرو گے ہریرہ؟ وہ حکم دیتا وین کے اندر بیٹھا۔ پیچھے میڈیا کو پولیس نے بمشکل سنبھال رکھا تھا، اسے وقت تنہائی درکار تھی۔ کیا کہہ رہا تھا بدر؟ ہریرہ چونک کر مڑا۔ حقان پشت پر ہاتھ باندھے جانچتی نظروں سے ہریرہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکی تھکی سی سانس لیتا ان تک آیا۔ مجھے آپ پر اب بھروسہ نہیں رہا، اس لیے سوری، میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ وہ تمہیں اپنے باپ سے زیادہ عزیز ہے۔ انہیں غصہ آیا تھا، لیکن ہریرہ کے سامنے ضبط کر لیا۔ آپ بھول رہے ہیں بابا، اگر بدر بھائی نہ ہوتے تو ہم آج بھی اس چھوٹے سے مکان میں رہ رہے ہوتے۔ آپ آج بھی وہ چھوٹی سی دکان چلا رہے ہوتے، ہماری زندگی آج بھی وہی فقیروں والی ہوتی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے پاس کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی، اور یہ سب صرف بدر بھائی کی وجہ سے ہے۔ جو احساس کرے اس پر وار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کچھ غم اور دکھ بھرے لہجے میں خاقان کو دیکھتے کہنے لگا، جن کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ یہ سب اس کے باپ کی بدولت تھا ہریرہ۔ مجھے بدر کا باپ یہاں لے کر آیا تھا، اور خدا گواہ ہے کہ اس نے مجھ سے گدھوں کی طرح کام کروایا ہے۔ اس کے باپ نے میری بوٹیاں نوچ لی تھی کام کروا کر۔ کوئی احسان نہیں ہے بدر کا ہم پر، اس لیے مجھے خواہ مخواہ کسی گلٹ میں ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ بہت بہتر، اس نے سر کو اثبات میں ہلایا۔ آپ نہ ہوں گلٹی، لیکن میں بھی بدر بھائی کی مدد ضرور کروں گا۔ حقان اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ہریرہ آگے بڑھ گیا۔ ان کی بات زبان پر رہ گئی۔ بامشکل ضبط کرتے انہوں نے موبائل نکالتے جہاں زیب چودھری کو کال کی۔ اب معاملہ وہی سنبھال سکتے تھے۔ ریسٹورنٹ کی کھڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ رکھی کرسیوں میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر کعب بیٹھا تھا، جو ہاتھ میز پر رکھے سنجیدگی سے خولا کو دیکھ رہا تھا۔ کعب کے مسلسل دیکھنے پر اس نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ کیا ہے؟
کیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھے کرسی پر پیچھے کو ہوا۔ ہے مسئلہ، مت دیکھو۔ اوکے۔ اس نے تابعداری سے سر ہلایا لیکن نظر نہیں ہٹائی۔ خولا نے اس بار تھک کر اسے دیکھا۔ تم پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ بدر عبداللہ کے خلاف گواہی کیوں دی تم نے؟ اگر میں جواب نہ دوں تو میں تمہارے جواب نہ دینے کے فیصلے کا احترام کروں گا، لیکن تمہیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے خولا کہ تم مجھ سے یہ بات نہیں چھپا سکتی۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ کھڑکی سے آتی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں روشنی میں پراسرار سی لگی۔ خولا کچھ دیر چپ رہی، پھر کوئی فیصلہ کرتے اس نے اپنا ہاتھ میز پر رکھا۔ بدر عبداللہ نے بائی کو قتل کیا تھا۔ کعب کے جھولتے پاؤں تھمے۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ وہ سینے پر بندھے ہاتھ کھولتا آگے کو ہوا، ہونٹ کھول کر کچھ کہنا چاہا، پھر رکا۔ شاید اسے شوق لگا تھا۔ خولا کو یہی لگا۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ اس نے محتاط سا ہو کر پوچھا۔ مٹھی زور سے بھینچی، آنکھوں میں کوئی ضبط سا ابھرا۔ یوسف نے نین تارا کو بتایا تھا اور نین تارا نے مجھے۔ یوسف؟ کعب کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ اور تم نے یقین کر لیا؟ اس کے پاس ثبوت تھا۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتے تھے؟ مجھے کیسے علم ہوگا؟ وہ کچھ سنبھلا، چہرے کے تاثرات درست کیے۔ تم بائی کے پاس سب سے پہلے گئے تھے، اس کی لاش تمہیں ملی تھی۔ تم 1 سال تک شہر میں CSS کی تیاری تو نہیں کرتے رہے ہوگے؟ وہ دوست کون تھا جسے کال کرنے کا تم نے کہا تھا؟ وہ مشکوک تھی۔ کعب ہنس دیا۔ اس کی ہنسی اس کی آنکھوں کے تاثرات سے میل نہیں کھاتی تھی۔ بہت شکی مزاج خاتون ہو تم۔ اپنے شریف شوہر پر شک کر کے کیوں گناہ کمانا چاہتی ہو؟ نہیں کعب، تم سچ جانتے ہو نا؟ ایسے کیسے؟ میں کیا سچ جانوں گا یار تم؟ وہ بولتے بولتے رکا، جیسے ذہن میں کچھ آیا تھا۔ خولا نے اس کی آنکھوں کے تاثرات بدلتے دیکھے۔ سوال کی جگہ ایک اذیت نے لی۔ تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہیں نین تارا نے یہ بتایا تھا کہ بدر عبداللہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے۔ ایک سوال موت جیسا بھی ہوتا ہے۔ اس لمحے خولا کو یہ سوال موت ہی لگا۔ کعب؟ وہ لاجواب ہوئی۔ کعب انہی عجیب نظروں سے اسے دیکھتا آگے کو ہوا۔ بتاؤ خولا، کیا تم نے مجھے اسی لیے منتخب کیا تھا کیونکہ بدر عبداللہ قاتل ہے؟ یہ انتقام تھا؟ تم نے مجھے انتقام کے لیے استعمال کیا؟ وہ بے یقین تھا۔ درد، حزن، غم اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا؟ خولا کو احساس ہوا اس نے کعب کو یہ بتا کر غلطی کر دی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے انتقام کے لیے یہ شادی کی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں ایسا؟ بتاؤ خولا۔ وہ میز پر ہاتھ رکھتے سختی سے بولا تو خولا کا دل سہما۔ اس نے فوراً سر اس بات میں ہلایا اور کعب کا دل یکدم زور سے ٹوٹا۔ آنکھوں میں درد جمع ہوا۔ انتقام؟ تم نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے مجھ سے شادی کی؟ واقعی خولا؟ وہ تکلیف سے بولا۔ وہی تکلیف جو اس کے چہرے پر تب تھی جب اس کے سامنے بیٹھ کر خولا بلال نے کہا تھا کہ وہ بدر عبداللہ سے محبت جیسے گناہ کی مرتکب ہوئی تھی۔ ایسا تھا کعب، میں نے ایسا کیا تھا، لیکن پھر سب بدل گیا۔ مجھے اس سے محبت نہیں رہی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے وضاحت کرنے لگی۔ کعب کو ناراض کرنا دل مارنے جیسا تھا۔ وہ شخص ناراض ہو جاتا تو خولا بلال کے پاس کیا باقی رہتا؟ اور اگر وہ قاتل نہ نکلتا تو تم مجھے منتخب نہ کرتی۔ میں تمہارے لیے کیا رہا ہوں خولا؟ وہ اسی غم سے کہتے کرسی سے اٹھا۔ خولا گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ کون سا شک، کون سی اصلیت؟ اسے سب بھول گیا۔ صرف کعب عباس کی ناراضگی یاد رہ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سچ میں اسے بھول کر تم سے مخلص ہوں۔ ایک اور جھوٹ۔ تم نے میرے دل ایک بار پھر زخمی کر دیا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ دکھ سے کہتا مڑا۔ خولا تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ باہر پارکنگ میں جاتے کعب اب بائیک سٹارٹ کر رہا تھا۔ کعب، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ پیچھے بیٹھو خولا۔ وہ بنا اس کے چہرے پر نظر ڈالے ضبط سے بولا تو خولا کو رونا آیا۔ کعب،
پیچھے بیٹھو خولا۔ وہ دبا دبا سا کرایا تو اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، پیچھے مڑ کر اس کے پیچھے بیٹھی۔ کعب نے فوراً بائیک سٹارٹ کی۔ وہ اسے کوئی صفائی دینا چاہتی تھی لیکن کعب کا مزاج سرد لگ رہا تھا۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اندھیرے میں دو سیاہ بڑی گاڑیاں آ کر اس دروازے کے سامنے رکی تو پل بھر کو صرف ان کے ٹائروں کی آواز ہی ہر طرف گونج کر رہ گئی۔ دروازے کھلے اور اگلی گاڑی میں سے سفید رنگ کی جینس پر اسی رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہریرا باہر نکلا۔ دوسرا دروازے کو کھول کر سیاہ پینٹ اور گرے شرٹ والا ایک 29 سالہ لڑکا نکلا جس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ ہریرا ہاتھ جیبوں میں ڈالے اس کے ساتھ آ رکا۔ یہیں رہتے ہیں؟ جی سر۔ ہریرا نے ہنکارا بھرتے ہاتھ آگے کو کیا تو لڑکے نے کچھ متذبذب سا ہو کر پستول اس کے ہاتھ میں رکھا۔ آپ چلا لیں گے؟ تمہیں کیا مجھ پر شک ہے حاشر؟ وہ خفا ہوا۔ حاشر نے کچھ نہیں کہا۔ آگے کو ہوتے اس نے دروازہ کھولا۔ پیچھے کوئی آدمی نہیں ٹھہرائے ان لوگوں نے؟ وہ لکڑی کے دروازے کو دیکھتا پوچھنے لگا تو حاشر نے نفی میں سر ہلایا۔ سامنے والے دروازے پر 2-3 پولیس والے ٹھہرے تھے۔ جمال کے گھر والوں نے درخواست دی تھی کہ انہیں خطرہ ہے۔ ویسے تو ہم وہاں سے بھی جا سکتے ہیں لیکن ممکن ہے ان میں سے کوئی بداثر کے دشمنوں کو اطلاع کر دے۔ احتیاط ضروری ہے۔ دروازہ کھلا تو حاشر آگے بڑھا۔ ہریرا نے اس کی تقلید میں قدم اندر رکھے۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا جہاں سے آمنے سامنے بنے کمرے اور گیلری نظر آتی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور گھر کے نفوس غالباً سو رہے تھے۔ اٹھاؤ سب کو جا کر، لیکن احتیاط کرنا۔ حاشر نے سر کے اشارے سے پیچھے موجود لڑکوں کو حکم دیا تو وہ پھرتی سے آگے بڑھے۔ دیکھو، پہلے بات چیت سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کرنا، انہیں ڈیٹ کی آفر کرنا، فوراً مارنے دھمکانے مت لگ جانا۔ ہریرا نے ایک ہاتھ اٹھاتے حاشر کو حکم دیا۔ حکم کم سمجھانا زیادہ چاہا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گیا۔ چند لمحے بعد گھبرائے، پریشان اور بدحواس سے لگتے مردوں کو بدر کے غار صحن میں گھٹنوں کے بل بٹھا رہے تھے۔ عورتیں کانپتی ہوئی دوسری طرف تھیں۔ ہریرا مردوں کو وہیں چھوڑ کر ان کی طرف آیا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ریلیکس، ہم صرف بات کرنے آئے ہیں، ڈرے مت۔ وہ مسکرایا۔ حاشر نے افسوس سے سر ہلاتے ہریرا کو دیکھا، پھر زمین پر بیٹھے ایک بزرگ اور مرد کی طرف متوجہ ہوا۔ ہریرا کے برعکس اس کا چہرہ سخت لگتا تھا۔ بدر عبداللہ کے خلاف کیس دائر کرتے ہوئے تم لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم لوگوں نے اگلی ساری زندگی یہیں گزارنی ہے؟ حماقت یا بغاوت؟ اس نے پستول گھماتے ان دو مردوں کو دیکھا تو زمین پر بیٹھے مرد کے چہرے پر تنفر پھیلا۔ قتل کیا ہے اس نے میرے بھائی کا، پھانسی پر نہ پہنچایا تو نواز الدین نام نہیں میرا۔ یہ کون ہے؟ ہریرا حاشر کو دیکھتا ان تک آیا۔ جمال کا بڑا بھائی ہے۔ اوہ! اس نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر اس مرد کی طرف مڑا۔ دیکھیں، ہم مانتے ہیں بھائی سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے تو اعتراف بھی کر لیا ہے، اب آپ لوگ ڈیٹ لیں اور انہیں معاف کر دیں۔ وہ درخواست کر رہا تھا۔ حاشر نے ضبط کرتے ہریرا کو دیکھا۔ کس کو ساتھ بھیج دیا تھا بدر سر نے؟ ہمیں دیت نہیں، قصاص چاہیے، وہ مرد پھنکارا۔ اس سے قبل کہ ہریرا کچھ کہتا، حاشر نے اس کے سامنے آتے اس مرد کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ پیچھے موجود خواتین کی چیخ نکلی۔ حاشر نے آگے کو ہوتے نواز کو گریبان سے تھاما۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ سنو لڑکے، تمہارا بڑا بھائی صرف 2 سال کا ہے، تمہارا بڑا بیٹا صرف 2 سال کا ہے، بیوی تمہارے اپنے بیٹے کی موت برداشت کر سکتی ہے تو مجھے بتا دو، پہلے اسے مار دیتا ہوں پھر تمہیں۔ وہ گرایا۔ ہریرا ششدر رہ گیا۔ وہ آگے بڑھ کر حاشر کو روکنا چاہتا تھا لیکن رک گیا۔ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، وہ بے خوفی سے بولا۔ ٹھیک ہے، اس کے بیٹے کو اٹھا کر لاؤ اندر سے۔ اس نے نواز کا گریبان چھوڑ دیا۔ کوئی لڑکا دوبارہ کمرے کی طرف بڑھا۔ کوئی خاتون چیختے ہوئے اسے روکنے لگی لیکن گارڈ کے پستول کی نال کندھے پر لگی تو وہ روتے روتے چپ ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہی لڑکا روتے ہوئے ننھے لڑکے کو اٹھائے باہر آیا تو نواز چٹ پٹایا۔ حاشر نے پستول اس کے بچے کے سینے پر رکھی۔ ہریرا نے ہونٹ بھینچ لیے۔
حاشر۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ حاشر نے نظر اٹھا کر آنکھوں سے اشارہ کیا تو ہریرا چپ رہ گیا۔ اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ حاشر واپس نواز الدین کی طرف متوجہ ہوا۔ میں بہت ظالم ہوں نواز، اکلوتا وارث ہے تمہارا، جان سے جائے گا، کیوں مر چکے بھائی کے پیچھے اپنے بیٹے کو مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نا میں نہیں ڈرتا تم سے۔ وہ جھٹ پٹایا۔ پیچھے کھڑی عورت زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے کچھ مت کرو، مجھے پیپر دو، میں انگوٹھا لگاتا ہوں۔ زمین پر بیٹھا بزرگ بامشکل بولا۔ نواز نے گرفت سے آزاد ہونا چاہا۔ ابا، تمہارا باپ سمجھدار ہے۔ ہریرا سر، کاغذات نکالیں پلیز۔ اس نے ششدر کھڑے ہریرا کو مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ جیب سے کاغذ نکالتے اس نے سن ذہن سے پیچھے کھڑی خواتین کو دیکھا، کانپتی روتی ہوئی 3 عورتیں، بے بسی کا عملی مظاہرہ۔ پھر اس نے نیچے بیٹھے بزرگ کو دیکھا، وہ رو رہے تھے۔ ایک باپ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی بزرگ کو اتنی شدت سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس کی نظر نواز پر گئی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ہریرا کا دل خالی ہوا، ہر شے سے اچاٹ۔ اس نے کاغذ پٹک کر حاشر کو دیا۔ میں باہر ہوں۔ وہ بنا ان سب پر دوسری نظر ڈالے باہر بڑھ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے اس نے لمبے لمبے سانس لیے۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، گلے میں پھانس اٹک گئی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے خود کو پرسکون کیا۔ حاشر اور گارڈز باہر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ جیت کے باعث چمک رہا تھا۔ ہریرا رک کر اسے دیکھتا رہا۔ کام ہو گیا ہے، بدر سر کل باہر ہوں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہریرا کو دیکھا لیکن مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ تشدد کی کیا ضرورت تھی حاشر؟ وہ دبا دبا سر چلایا۔ وہ ایسے کبھی معافی نامے پر سائن نہ کرتے سر۔ اسے ہریرا کا رویہ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایک بزرگ تھا جسے تم نے زمین پر پٹکا تھا، کسی مرد کو اس کے بچے اور بیوی کے سامنے مارا تھا۔ آگے وہ ساری زندگی اپنی بیوی کے سامنے کیسے نظریں اٹھائے گا؟ ہم خون کا سودا کر رہے تھے، اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ 5 کروڑ دے کر آیا ہوں سر، ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے، نسلیں سنور جائیں گی ان کی۔ بدر سر نے آگے کی زندگی آسان کر دی ہے ان کے لیے، انہیں تو سر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہریرا اسے دکھ سے دیکھتا رہ گیا، پھر نفی میں افسوس سے سر ہلایا۔ پیسے ان کے بیٹے کے برابر نہیں ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ حاشر نے گہرے سانس لیتے سر جھٹکا۔ ہریرا، کیا ہو گیا؟ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔